السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم بک استعین ولک استکین ومن کلامک استہدی وبکلامی وبکمال رسولک اقتدی، فصلی وسلم علی خیر البریہ واحسن سجیہ وآلہ خیر آل ما طلع ہلال ولمع آل بالغدو والآصال۔ محترم حضرات، غیر مقلدین آئے دن فقہ حنفی کی عبارات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ ہدایہ کے اندر ایک مسئلہ ایسا لکھا ہوا ہے جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے پیچھے کی راہ میں صحبت کر لے، یا مردار عورت سے صحبت کر لے، یا جانور سے صحبت کر لے، تو اس جرم پر فقہ حنفی میں حنفیوں پر کوئی سزا مرتب نہیں ہوتی، کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، آئیے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کو سمجھ لیجیے۔ میں آپ کو عبارت پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہدایہ کتاب الصوم: وَلَوْ جَامَعَ مَيْتَةً أَوْ بَهِيمَةً فَلَا كَفَّارَةَ أَنزَلَ أَوْ لَمْ يُنزِلْ۔ کہ اگر کسی روزے دار نے مردار عورت سے یا جانور سے جماع کر لیا، صحبت کر لیا، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ غیر مقلد حضرات عقل سے پیدل ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اتنے بڑے گناہ پر نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ لیکن دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں ہر جرم پر کفارہ ہے اور ہر سزا کے اوپر کفارہ لاگو کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے ہمیں سزاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کی سزائیں کیا ہے، ان سزاؤں کے اوپر حدود نافذ ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ جرم کامل پایا جائے۔ جرم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جرم کامل، ایک ہوتا ہے جرم ناقص۔ جرم کامل کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لاگو ہوتے ہیں، اور جرم ناقص کی صورت کے اندر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر کسی مردار عورت سے یا جانور سے صحبت کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، اس سے یہ پروپیگنڈا دینا چاہتے ہیں اور بھولی بھاری امت کو یہ پریشان کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں وساوس کو بھرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ دوستو، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ اتفاقی مسئلہ۔ ہدایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی روزے دار بالاتفاق اس طرح کی حرکت کر لے تو اس پر اس کی سزا کیا ہوگی، اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دوستو، کفارہ تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اس پر قضا واجب ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گی۔ اب غیر مقلد حضرات یہ پروپیگنڈا دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور بھولی بھاری امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں گندے گندے مسائل ہے، اور فقہ حنفی اپنے ماننے والوں کو ان گندے مسائل کے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ دوستو، اس مسئلے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فقہ حنفی میں اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اس مسئلے کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ مردار عورت سے صحبت کرنا اور جانور سے صحبت کرنا یہ صحبت حقیقی نہیں ہے۔ صحبت حقیقی نہیں ہے۔ صحبت حقیقی کسے کہا جاتا ہے کہ صحبت حقیقی اپنی بیوی سے، یعنی کہ زندہ عورت سے ہو اور اس کے آگے کی راہ میں ہو۔ زندہ عورت سے ہو اور اس کی آگے کی راہ میں ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحبت حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا زندہ عورت کے علاوہ یا زندہ عورت سے اس کے آگے کی راہ کے علاوہ میں اگر صحبت کی جائیں گی تو اسے صحبت حقیقی نہیں کہا جائے گا، اس کو جماع حقیقی نہیں کہا جائے گا۔ تو پتہ چلا جب میتہ یعنی کہ مردار عورت سے، جانور سے صحبت کرنا یہ صحبت حقیقی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے اوپر کفارہ لاگو کرنا ایک طرح کی زیادتی ہوگا، اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے۔ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس عمل کے کرنے کی اجازت اور حکم ہے،
نہیں دوستو، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے غیر مقلد صرف آپ کو بیوقوف بناتا ہے اور لوگوں کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فقہ حنفی میں اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، فقہ حنفی میں نہ اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے اور نہ فقہ حنفی اس طرح کے عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں، بلکہ فقہ حنفی کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کا عمل اگر کر گزرے، کرتا تو کوئی نہیں ہے، میں مردار سے کوئی جمع نہیں کرتا، کوئی صحبت نہیں کرتا اور جانوروں سے کوئی صحبت نہیں کرتا، بالاتفاق اگر کوئی کر لے تو شریعت کے اندر اس کا جواب ہونا چاہیے نا، اس کے مسئلے کا جواب حل ہونا چاہیے نا۔ تو فقہ حنفی جو کہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے اور وہ آدمی کے مکلف کی زندگی کے پورے اعمال کو گھیرا ہوا ہے کہ ہر ایک عمل کا جواب اور اس کا حل فقہ حنفی کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے یہ ایک اتفاقی مسئلہ بنایا گیا۔ حالانکہ کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی مردار سے کیا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی جانور سے کیا کرتا ہے، صحبت کرتا ہے۔ اگر کوئی مردود اور بدبخت کر بھی لے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں اس عمل کو کیا جائے، اگر کوئی کر لے تو اس کے اوپر تم سزا کیا نافذ کرو گے، اس کا حکم کیا لگا، اس پر حکم کیا لگاؤ گے؟ تو شریعت نے ہم نے اس کے اوپر ایک حکم یہ لگایا کہ اس پر قضا تو لازم ہے، وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اس عمل کرنے سے، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو دوستو، غیر مقلد حضرات امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے فقہ حنفی کے چھوٹی موٹی عبارتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایک حدیث سے، غیر مقلد کے جتنے علماء ہیں میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک حدیث سے یہ ثابت کر کے بتائے کہ کسی آدمی نے اگر مردار عورت سے جمع کر لیا یا کسی جانور سے صحبت کر لیا تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ ایک حدیث، صحیح حدیث پیش کر کے بتاؤ۔ میری پوری دنیا کے غیر مقلد علماء کو کیا ہے، چیلنج ہے۔ نہیں کر سکتے تو پھر ہماری فقہ پر اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ میتا یعنی کہ مردار اور بہیمہ یعنی کہ جانور سے جمع کرنا اجماع حقیقی نہیں، اور قضا اور کفارہ اجماع حقیقی صورت میں لاگو ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مرڈر، ایک ہوتا ہے ہاف مرڈر۔ فل مرڈر کی صورت کے اندر پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن ہاف مرڈر کی صورت کے اندر پھانسی کی سزا نہیں سنائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر ہاف مرڈر کر لے تو اس کو معافی ہے، اس کی ایک سزا ہے، اس کو جیل میں جانا پڑتا ہے، کئی دن جیل میں گزارنا پڑتے ہیں، ضمانت کرنا پڑتی ہے، پیسے بھرنا پڑتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ مکمل فل قتل کرنا اسے فل مرڈر کہا جاتا ہے، اس کی سزا ہے پھانسی، لیکن کوئی اگر ہاف مرڈر کرے اس کو پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سے جو کامل جنایت اور جرم کرے اس کے اوپر قضا اور کفارہ لازم ہوگا، جو کامل جنایت نہ کرے، ناقص جنایت کرے، اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس کو چھوٹ ہے، فقہ حنفی نے اس کو چھوٹ دی تھی کہ اس عمل کو کرے۔ یہ غیر مقلد کا دھوکہ ہے، اس دھوکے کو اپنے دماغ سے نکالیے اور اپنی الٹی عقل میں ذرا سیدھا کر کے سوچئے کہ جو تم اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض ہی سیرے سے غلط ہے۔ میں اس اعتراض کا اعتراض مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس طرح کا اعتراض کرے گا کہ فقہ حنفی میں اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ وہ تو ایک مسئلہ بتایا جائے گا، کوئی اس طرح کا عمل کر لے اس پر کیا حکم لگے گا۔ تو میں نے جو چیلنج کیا ہوں کہ اگر تمہارے پاس اس کے اوپر، اس عبارت کے اوپر کوئی صحیح حدیث موجود ہے تو پیش کرو، ورنہ اپنے منہ کا ڈھکن بند کرو اور فقہ حنفی پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔